مالک الدینار کہتے فقی محدث عالم کافر ہو کر کے مرا، کافر ہو کر کے مرا۔ میرا دوست تھا، مجھے بڑا قلق تھا، تکلیف تھی، یہ کافر کیسے ہو گیا، یہ کافر کیسے ہو گیا، یہ کافر کیسے ہو گیا۔ میں دعا کرتا تھا اللہ مجھے دکھا دے وہ بندے کا حال، یہ کافر کیسے، یہ کیسے کافر ہو گیا، یہ کیسے کافر۔ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ میں نے اس کو قسم دے کر کہا سچ بتانا کہ تو کافر ہو کے کیسے مرا۔ اس نے کہا مالک مجھے ایک ایسی بیماری تھی کہ سب طبیبوں نے جواب دے دیا تھا کہ تو اچھا نہیں ہو سکتا، تیرا علاج نہیں ہو سکتا۔ ایک عیسائی حکیم مجھے ملا، اس نے کہا تو اچھا تو نہیں ہوگا لیکن ایک ایسا نسخہ جانتا ہوں، اگر تو اس کو استعمال کر لے اچھا تو نہیں ہوگا مگر تیری بیماری اس سے کچھ کم ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ایک کٹورا بطور دوا شراب پی لیا کر، تیری بیماری دب جائے گی۔ تو وہ محدث، وہ فقی کہتا ہے کہ میں بطور دوا سال میں ایک مرتبہ ایک کٹورا شراب کا پی لیا کرتا تھا، تو دوا کے طور پر سال میں ایک بار میں شراب پیتا تھا، بس اسی وجہ سے میری زبان پہ کلمہ نہ آیا اور مرا تو کافر ہو کر کے مرا۔ میری قوم کے وہ نوجوان کہاں ہیں، اللہ اکبر، جو نشے میں ڈوبے ہیں۔ اللہ اللہ، اگر دوا کی نیت سے ایک کٹورا کوئی بڑا محدث عالم اور فقی شراب پی لے بیماری کو دبانے کے لیے تو وہ کافر ہو کر کے مرتا ہے۔ جو تو پکنک پوائنٹ پر جا کر نشہ کرتے ہیں، جو روزانہ نشہ کرتے ہیں، جو اللہ اکبر نئے سال کے نام پہ نشہ کرتے ہیں، جو شادیوں کے موقع پر نشہ کرتے ہیں، جو اللہ اکبر گلی کوچوں میں نشہ کرتے ہیں، جو ٹینشن کے نام پہ نشہ کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو وہ کفن چور کہتا ہے اس کا منہ جو قبلے کی طرف پھرا تھا، منہ سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا تھا، اس کا جرم کیا تھا؟ نشہ، اور دوسرا جرم کیا تھا؟ زنا۔ زنا کے متعلق زیادہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اتنا حیا کے پردے میں ناجائز طور پر اپنی نفسانی خواہشات کی پورے کرنے کو زنا کہتے ہیں۔ اور یہ زنا کیا ہے اتنا سن لو، حضور غریب نواز سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو غسل کے جتنے قطرے اس کے بدن سے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ہر قطرے کے بدلے میں ایک سال کا گناہ۔ کتنے قطرے ٹپکتے ہیں غسل کے بعد ذرا تصور میں تو لاؤ، اور جتنے قطرے ٹپکتے ہیں اتنے ہی شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے شیاطین قیامت تک جتنے پاپ اور جرائم کریں گے ان سب کا گناہ اس کے سر پہ ڈالا جائے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے۔ اور ایک بات مجھے اور یہاں یاد آئی، ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کو لمحے کے بدلے میں صدیوں کی سزا دیتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ زنا کاروں کے گھر میں اللہ عیبی اولاد پیدا کرتا ہے، لنگڑی لولی اندھی اولاد پیدا کرتا ہے تاکہ یہ اپنی نسلوں کو دیکھ دیکھ کر بار بار دکھی ہوں۔ حالانکہ ہر ایک کے گھر میں ایسا نہیں، لیکن 99% لوگوں کے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے زنا کی وجہ سے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے گھر میں عیبی اولاد دیکھو تو اس پہ شک کرنے لگو کہ یہ بدکار لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ 1% لوگوں کے گھر میں اللہ عیبی اولاد اس لیے دیتا ہے تاکہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کو مقبولیت عطا کرے۔ تو یاد رکھنا، ذرا غور کیجئے، آج گندی فلموں کی وجہ سے، زنا کی فلموں کی وجہ سے، گندی پکچروں کی وجہ سے آج ہمارے لڑکے اور لڑکیاں زنا کو فیشن سمجھ رہے ہیں۔ لیکن میں ان کے سامنے یہ بات رکھ دوں، قبر میں جانا ہے، کب تک زمین پہ دندناتے پھرو گے؟ کب تک زمین پر پاپ کرو گے؟ کب تک اللہ کے غضب کو دعوت دو گے؟ کب تک اس کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے؟ یاد رکھنا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے، جہنم کی آگ کی قمیص۔
اگر ہم پر گیزر کا کیا ہوا گرم پانی بھی ڈال دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ رسول اللہ کا فرمان، یہ مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، سیاسی لیڈر نہیں کہہ رہے، کوئی مقرر کی بات نہیں ہے کہ تم ہنس کے ٹال دو. زنا کرنے والوں کے کان تک یہ آواز پہنچے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی. اور اتنا ہی نہیں، حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا جس عضو سے انہوں نے زنا کیا ہوگا اس پر جہنم کے ہتھوڑے برسائے جائیں گے. اسی پہ بس نہیں، سید المعصومین کان حیا جان حیا وجہ تخلیق حیا مصطفیٰ جان رحمت نے یہاں تک فرمایا زنا کرنے والوں کی شرم گاہوں پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. کیا بنے گا ان لوگوں کا؟ آج فلمیں دیکھ کر جہاں لڑکے برائی کی طرف آمادہ ہے وہیں پر لڑکیاں بھی برائی کی طرف. اس کو زنا کو آج فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، زنا کو آج دوستی کا نام دیا جا رہا ہے. اور سن لو، زنا کرنے سے 3 مصیبتیں پہلے آتی ہے. نمبر 1 رزق گھٹا دیا جاتا ہے، نمبر 2 عمر گھٹا دی جاتی ہے، اور نمبر 3 چہرے پر لعنت برستی ہے. لعنت، جاؤ کتنے ہی قیمتی کریم اپنے چہروں پہ لگا لو، وہ لعنت کا خاتمہ کبھی کریم نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ سے ڈر کے کوئی زنا چھوڑ دے، جب دل چمکے گا تو چہرے بھی چمکیں گے. اور اللہ کے خوف سے جو چہرے چمکتے ہیں وہ زمین کے اوپر بھی چمکتے ہیں، وہ جنازے کے اندر بھی چمکتے ہیں، وہ قبر کے اندر بھی چمکتے ہیں. اور میدان محشر میں خدا سے ڈر کر جنہوں نے گناہ چھوڑا ہے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے. میری قوم کے جوانوں، میری قوم کے جوانوں، چاہے بچیاں ہو یا بچوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جوانی بہت خوبصورت نعمت کا نام ہے جو تقریباً 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 50 سال تک کے چلتی رہتی ہے. جوانی آنے جانے کے لیے آتی ہے، ایک دن یہ جوانی کے خوبصورت لمحات چلے جائیں گے. میں قوم کی بیٹیوں سے بھی مخاطب ہوں. میری قوم کی بیٹیوں، آج تم بیوٹی پارلر تک جا رہی ہو، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی شکل میں لٹکا رہی ہو، اللہ اکبر، باریک اور پتلے لباس پہن رہی ہو، اپنے دوپٹوں کو اللہ اکبر تم نے اپنا سر چھپانے کی بجائے فیشن کی طرح گلے میں لٹکانے کی کوشش کی ہے. اللہ اکبر، ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے کے لیے کسی اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہو، مہندی لگانے کے لیے اللہ اکبر فاسق اور کافر جو ٹائٹ جینس پہن کر کے بیٹھا ہے اس کے زانوں پر، اس کی رانوں پر تک ہاتھ رکھ کر کے مہندیاں لگاتی ہو. یہ آج فیشن بن چکا ہے. مہندی کی کلبیں شروع ہو گئی ہے، مردوں سے مہندیاں لگائی جاتی ہے. میں ان مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، غیرت کہاں چلی گئی مسلمانوں کی؟ اپنی بیٹیاں کافروں کے جو وہ رانوں پر ہاتھ رکھ کر مہندیاں لگائے گی. یہ ہاتھ کتنا قیمتی عورت کا، حضور نے کتنا، یہ ہاتھ عورت اپنے پیر کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، اپنے امام کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، چچا زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، پھپھی زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، خالہ زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی. علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا لیکن ان کی دعا لوں گا کہ اگر غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے. بہت نازک جملہ کہہ رہا ہوں. یہ عورتوں کا ہاتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں میرے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی. رسول اللہ سید المعصومین جس کے قریب سے کبھی گناہ گزر کے بھی نہیں جا سکتا، خطا جس کے قریب سے کبھی گزر کے بھی نہیں جا سکتی، حضور نے عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. جب عورتوں نے کہا مرد مصافحہ کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے ٹچ کر کے اپنے آپ پہ جہنم کو حرام کر لیتے ہیں، ہمیں بھی تو اجازت دو کہ ہم اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر کے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لیں. تو فرمایا لا افسا من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. ارے جب ایک امتی نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتی تو تمہارا اتنا جگر کہاں سے آیا کہ تمہاری بیٹیاں چوڑیاں پہننے کے لیے کافروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی، مہندی لگانے کے لیے کافروں کے ہاتھ میں؟ عورت کو ہم نے سمجھا کیا ہے اور عورتوں نے خود کو سمجھا کیا ہے؟
آج کل کی عورتیں فلم سیریل یہی تمہارے لیے آئیڈیل ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بناؤ گے؟ محرم کے 3 دنوں میں امام حسین کے غم میں رونے والوں، کیا رسول اللہ کی امی جان کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتی؟ شربت اور کھچڑا سنیت نہیں ہے، صرف اصل سنیت تو اہل بیت کا کردار ہے، اہل بیت کے نظریات ہیں۔ میں اپنی قوم کی بہنوں سے کہتا ہوں، مردوں کے سامنے بے پردہ آ جاتی، آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہے، پتلے کپڑے پہنتی ہے، برقعے اتنے خوبصورت پہنتی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے۔ آج سے 900 سال پہلے حجت الاسلام امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا کہ عورتیں ڈیزائن والا برقع نہیں پہن سکتی، اس لیے کہ اسلام، توجہ، اسلام برقع پہننے کا حکم نہیں دیتا، اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے برقعے کا حکم کبھی نہیں دیا، اسلام نے ہمیشہ پردے کا حکم دیا۔ وجہ اس لیے کہ ہر برقع پردہ بنے ضروری نہیں ہے، لیکن ہر پردہ برقعے کا کام ضرور کر جاتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں پردے کا حکم ہے، برقعے کا حکم نہیں۔ 17 ہزار کے برقعے دبئی سے منگوا کر اپنی عزت نہیں بچا پا رہے ہو، اور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان یہ ہے کہ دوپٹے پر 17 پیون لگے ہیں، اور غیرت کا عالم یہ ہے کہ سگا بیٹا بھی، سگا بیٹا سیدہ فاطمہ کے بال نہ دیکھ سکا۔ کسی نے امام حسین سے کہا، حسین تیری ماں بہت نیک، کسی نے امام حسین سے کہا تیری ماں بہت نیک تھی، میں واللہ تو نے سچ کہا، کیونکہ جب میری ماں کا وصال ہوا میں صرف 7 سال کا بچہ تھا، صرف 7، سگا بیٹا، دودھ پینے والا بیٹا۔ امام کہتے ہیں جب میری ماں کا وصال ہوا میں صرف 7 سال کا تھا، اس 7 سال کی عمر میں میں نے اپنی ماں کو بغیر دوپٹے کے کبھی نہیں دیکھا، میری ماں کا دوپٹہ کبھی سر سے ہٹا ہوا میں نے نہیں دیکھا، یعنی میں نے اپنی ماں کے بال کبھی نہیں دیکھے۔ 7 سال کا بیٹا حسین جیسا شہزادہ بھی کہہ رہا ہے میں نے اپنی ماں کے بال سر کے کبھی نہیں دیکھے، میری ماں اتنی نیک تھی کہ 7 سال کے بیٹے نے بھی ان کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا۔ اور دوپٹہ کیا تھا؟ دوپٹہ کیا؟ پیوندوں کا مجموعہ، پیون کا مجموعہ۔ ایک دن دوپٹہ اتنا پھٹا دوپٹہ کہ سیدہ پاک کا دوپٹہ اوڑھنے کے قابل نہ رہا۔ بہنوں کی توجہ، آپ سب کی بھی توجہ، کیا ہم اہل بیت سے محبت کی بات کرتے؟ صرف ہاتھ چومنا اہل بیت نہیں، محبت اہل، صرف نعرہ حیدر لگانا یہی محبت اہل بیت نہیں، صرف امام حسین کے نام پر چند رسومات ادا کرنا یہی محبت۔ اصل محبت اہل بیت تو ان کے کردار اور ان کے عقیدے اور ان کے نظریات کو اپنانا ہے۔ میں اپنی بہنوں کی توجہ، ہر شادی کے اندر عورتیں میک اپ کر کے جا رہی، میری بہنوں میک اپ کرنے کی اجازت ہے مگر شادی کے لیے نہیں، شوہر کے لیے۔ میک اپ کر کے ولیمے میں جانے کی اجازت نہیں ہے، شوہر کے لیے میک اپ کرنے کی اجازت ہے۔ میک اپ منع نہیں ہے، عورتیں سج دھج کے بازار میں جا رہی، جہنم میں جاؤ گی، کسی کا کچھ نہیں، مولوی کا تو کچھ نہیں بگڑنے والا، مولوی تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو عورت صرف خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اور اس کی خوشبو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، ایسی عورتیں قیامت کے دن زانیہ عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ بچیاں کالج میں سج دھج کے جا رہی ہے، سور کے جا رہی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو عورتیں سج دھج کے گھر سے نکلتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، قیامت کے دن اس کی چمڑی آگ کی کینچی سے کاٹی جائے۔ میں تو عورتوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اتنا ترس آتا ہے کہ جو عورتیں صرف ڈانٹنے پہ رو پڑے، یہ اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر پائے؟ عورتیں اتنی نازک مزاج ہوتی ہے ڈانٹنے پہ۔ میں نے کئی بار تجربہ کیا کہ کبھی بدبو کی جگہ سے گزرنا ہو رہا ہے تو مرد نارمل چل رہے ہیں،
لیکن بدبو عورتیں اتنی نازک مزاج ہوتی، اللہ ان کی نزاکت کو اور بڑھا دے، اتنی نازک مزاج کہ مرد بدبو میں نارمل چلتے عورت فوراً کپڑا رکھتی ہے۔ مجھے بتاؤ میری بہنوں، ہنسنے کی بات نہیں، جب تم گٹر کی بدبو برداشت نہیں کر پا رہی ہو تو تم جہنم کی بدبو کیسے برداشت کر پاؤ؟ جب تم کسی کی ڈانٹ برداشت نہیں کر پا رہی ہو تو وہ بڑے بڑے وہ ہتھوڑے جو جہنم میں اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کا ہتھوڑا اتنا بڑا ہے کہ تمام جنات اور انسان مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتے، جس سے عذاب دیا جائے گا جہنمیوں کو۔ یہ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بات دور نکل گئی، میں بات سمیٹتے ہوئے کیا عرض کر رہا تھا، سیدہ کائنات کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ایک دن، استعمال کے قابل نہ رہا۔ تو مولا علی نے وہ دوپٹہ دیکھا تو کہنے لگے سیدہ آپ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ یہ پہننے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی بڑی ہے، اتنا دوپٹہ پھٹنے کے بعد بھی سیدہ نے مولا علی کو نہیں کہا کہ مجھے دوپٹہ لا کر دو۔ مولا کائنات کہتے ہیں فاطمہ جیسی عورت قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے پوری زندگی مجھ سے کوئی فرمائش ہی نہیں کی، پوری زندگی مجھ سے کوئی کچھ نہیں مانگا۔ مولا علی کہتے ہیں پوری زندگی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کبھی فرمائش نہیں کی، اس لیے کہ فاطمہ مانگنے والی کا نام ہے ہی نہیں، فاطمہ تو دینے والی کا نام ہے۔ اس لیے کہ ہمارے مسلک میں یہ ہے، ہمارے مسلک میں یہ ہے کہ جب سیدوں کو شجروں سے نہ پہچانا جا سکے، شجرے خلط ملت ہو جائیں اور ہر کوئی صاحب شجرہ بننے لگے، تو صوفیہ کہتے ہیں جب سیدوں کو شجروں سے نہ پہچانا جا سکے تو دو چیزوں سے انہیں پہچاننا، یا تو ان کی سخاوت سے پہچاننا، یا تو ان کی معافی کی عادت سے ان کو پہچاننا۔ ارے جب سید اتنا دیتا ہے تو سیدہ کے دینے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہے کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر سیدہ کائنات۔ ارے جس کے بیٹے اتنا دیتے ہیں کہ لوگ لے لے کر کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے آلات۔ نینوا والو، یہ کتنے نمبر کا بیٹا ہے سیدہ کا؟ کتنے نمبر کا بیٹا ہے؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا، ان کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام محمد جعفر الصادق، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے سید محمد ادریس، ان کے بیٹے سید ابراہیم، ان کے بیٹے سید عبدالعزیز، اور ان کے بیٹے سید عبدالعزیز کے سید نجم الدین، ان کے بیٹے سید غیاث الدین، اور ان کے بیٹے سیدنا معین الدین غریب نواز۔ جب اتنے بعد کا بیٹا اتنا سخی ہے تو اس کی اوپر کی دادی کتنی سخی ہوگی۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہے کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور بھیک مجھ کو بے طلب دیا، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ زمانے میں جو کچھ خیرات بٹ رہی ہے وہ سیدہ کی چکی چل رہی ہے تو خیرات بٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے مولا کبھی فرمائش نہیں کی سیدہ نے، کچھ فرمائش، کبھی فرمائش